الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان الله وأصحابه الهادين المهديين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سبحان الله فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک مرتبہ پھر محبت نہ کرو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين انتہائی واجب الاحترام ممتاز عالم دین محب مشرق حضرت علامہ مفتی اختر علی نلوی صاحب دامت برکاتہ القدسی اور نہایت ہی کرم فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے انتہائی قابل قدر بھائی جناب ذاکر محمود صاحب نے ٹیلی فون سے عاشق رسول جناب حاجی مظفر الحسن صاحب کا محبت بھریا پیغام مجھ تک پہنچایا کہ میں اپنی والدہ مرحومہ دی روح اصال ثواب کرنے واسطے محفل پاک کا اہتمام کر رہے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اس دعائیہ تقریب کی تو بھی حاضر ہو اس محبت بھری دعوت نے میں نے وعدہ کیتا اللہ کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر رمضان المبارک
انہاں پاکیزہ گھڑیاں دیا ساڑھا مل بیٹھنا شرف قبولیت کو نوازے اور آج صاحب دی والدہ مرحومہ دی قبر کو اللہ جنت دے باغ جماع بنائے آخر بھی منزلہ آسان کرے اور جتنے ساڑھے فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں حضرات محترم قرآن حکیم دردوری نسل انسانی کی ہدایت کا واسطہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جنہیں بھی قرآن پاک آیا ہے اور یہ لوگوں کی ہدایت واسطے ہے نسل انسانی کی اولاد آدم کی رہنمائی واسطے ہے تو قرآن سارے کا سارا نسل انسانی کی ہدایت واسطے ہے اسی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے اور بہت سارے مسائل ذکر کیتا اتنے رب العزت نے والدین کی عظمت کا اعلان کیا اس بات میں کہ ماں باپ کو نعمت نے کہ جو زندگی صرف ایک بار دیتا ہے کسی کی بیوی فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ دوسری بیوی دے دے گا کسی نے بچے فوت ہو جائیں اللہ دوسرے بچے دے دے گا مگر کسی نے ماں باپ دنیا کو چلے جانا تو پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوگی یہ دولت صرف ایک بار ملتی پروردگار عالم نے اس واسطے نہ کی عظمت و شان و بیان فرمایا مگر کتنا حسین انداز ہے کہ جتنے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیتا ہے وہ ملا کے والدین کی عزت کا ذکر کیتا ہے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور اللہ کے کلام کی لطافت ہے مگر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سبحان اللہ ہر تقریر کی تو سبق یاد کرنا پڑتا ہے تو اسے بڑی جلدی بھول جاتے ہیں 603 نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ کہنا 603 گناہ معاف ہوتے ہیں 603 درجے بلند ہوتے ہیں کہ یہ سیل صرف یکم شوال کا ہے شوال پھر کوئی نوے نیکیاں تک کم آ جائے گا نیکیاں نہیں بڑیاں بات تسبیح اللہ تعالیٰ کی پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے انعام ہے اور غالباً میں پچھلے کتاب میں تو دسیا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے مفتی صاحب نے فرما دے نبی کریم فرماتے ہیں جیڑا میرا امتی 100 مرتبہ سبحان اللہ بابے امتی روز پڑھے قیامت والے دن سمندر کی جگ جتنے گناہ ہوں گے تے اللہ انہیں ہوتا سبحان اللہ یہ ساری بہت خدا سامان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہوئی ہے کہ عبادت صرف اس سے نہیں کی جائے پوجیا جائے کہ رب کو پوجیا جائے سجدہ کیتا جائے تو رب کو کیتا جائے عبادت کی جائے تو خدا کی جائے تیرے رب کا فیصلہ ہے مگر عظمت دیکھو ماں باپ کی کہ جتنے رب نے اپنی بندگی کا ذکر کیتا نال ملا کے رب نے اعلان کیتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ نال نیکی کرو اس نے سلوک کرو ماں باپ نال نیکی کی ہے ماں باپ کو اچھی غذا کھلاؤ ماں باپ کے پیر کرو ماں باپ کے سامنے نیوے ہو کے رہو ادب و احترام میں کمی نہ ہو کیونکہ وہ نعمت ہے کہ جڑی زندگی کی ایک بار ملتی اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر ماں باپ وچوں ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں ضعیف ہو جائیں پھر اللہ کا حکم ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ اگے اف بھی نہیں کرنی
سبحان اللہ اور کسی بات تے انہوں نے لکھنا ایسا ممکن ہے بڑھاپے کی وجہ تو وہ کوئی ایسی بات کریں جیڑی تینوں پسند نہ آوے، پسند آوے یا نہ آوے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حکم ہے تو ماں باپ اگے اف بھی نہیں کرنی۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ کسی بات کی انہوں نے اف بھی نہیں کرنی، چڑکنا نہیں۔ عقل یار ایسا بیس بنا لیتی ہے، عشق بے چارہ، نہ ظاہر ہے نہ ملا نہ حکیم۔ ہر بندہ عقل کے ترازو سے بات بولتا ہے۔ میرے ایک نوجوان کہنے لگا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جان تو پھر انہاں کی اف نہیں کرنی، چڑکنا نہیں، کہ جوان ہو تو پھر بندہ کرنا نہیں۔ اگر ماں باپ ترکڑے ہو تو بے شک کے لکھنی لگے انہاں کی اف بھی کرے۔ میں کہ میرے بھائی تو قرآن کا مزاج ہی نہیں سمجھے۔ قرآن پاک نے کہا یہ آخیا ہے نا کہ بوڑھے ہو جان تو انہاں کی اف نہیں کرنی۔ جدو ماں باپ ہوتے نے جوان تے ماں باپ کماندے نے، اولاد بچپن دے درجے تے ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ ماں باپ کماندے نے، اولاد کھاندی ہے۔ اور جدو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ اولاد کماندی ہے پھر ماں باپ کھاندے ہیں۔ ماں باپ جوان تے بچے بچپن وچ، ماں باپ کماندے نے تے بچے کھاندے نے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جان بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچے کماندے نے تے ماں باپ کھاندے نے۔ میں کیا قرآن نے یہ فلسفہ سمجھایا ہے کہ جدو تسی ماں باپ کو کھلا کے اف نہیں کر سکتے تے کھا کے کدوں کر سکتے ہو؟ یہ نہیں انہوں نے جوانی کی بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، انہوں نے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جان فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کرنی۔ اللہ یاد نہ کرنا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ پیار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ماں باپ نے میٹھیاں باتیں، پیار والی باتیں، ابا جی، امی جی، والد صاحب، میرے قبلہ و کعبہ، میری والدہ، ادب و احترام نہ۔ اس آیت میں اللہ نے بہت سارے حکم دیتے ہیں۔ پہلا حکم کی دیتا ہے کہ ماں باپ نال نیکی کرے۔ بسم اللہ قریب ہو علامہ قاری صاحب سے آزاد صاحب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب تو پہلا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ دوسرا حکم کی دیتا ماں باپ کے اف نہیں کرنا، فلا تقل لہما اف، اور تیسرا حکم کی دیتا ولا تنہرہما، انہوں نے جھڑکنا نہیں، اور چوتھا حکم کی دیتا وقل لہما قولا کریما، انہوں نے میٹھیاں باتیں کرنی ہیں، پیار بھریاں باتیں کرنی ہیں۔ اور پھر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اتنے کام کر کے بھی نہ ماں باپ کے نینا ہی ہونا ہے، بچھتا بچھتا جانا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ قرآن پاک ساڈی راج واسطے اتارے۔ یا اللہ پھر اللہ فرماتا ہے اس نے سلوک کرنا ہے، اف نہیں کرنی، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، انہوں نے میٹھیاں گلاں کرنیاں نے، ادب دے پابند ہونا، نیواں ہونا ہے، بچ بچ جانا ہے۔ اتنا کچھ کر کے بھی پھر مینوں عرض کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ میرے ماں باپ تے اس طرح رحم کر جس طرح بچپن وچ انہاں میرے تے رحم کیتا۔ اے جویں میرے تے مہربان رہے، مولا اج بڑے ہو گئے نے، تو انہاں تے رحم کر، میں انہاں دی خدمت دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی پنجابی والے بڑے مزے دی گل، وہ کہتا ہے بوڑھے رخ دی چھاں نہیں لبدی، جنت ورگی تھاں نہیں لبدی، بوڑھے رخ دی چھاں نہیں لبدی، جنت ورگی تھاں نہیں لبدی، اور تے سب کچھ لب جاتا پر
نہیں لبدا ماں نہیں لبدی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد ماں باپ زندہ ہوتے ہیں بچے نے کوئی فکر نہیں ہوتی برادری کے معاملات پڑوسیوں کے معاملات سب ماں باپ کے سر پہ ہوتے ہیں جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے بندہ سمجھتا میرے سر تو چھتری اتر گئی میرا سر ننگا ہو گیا اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے کھڑی نے حد کر میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کن خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی سبحان اللہ باپ مر جائے سر لگاؤ پھر آپ مر جائے مردے کی کن خالی ہو ماں مر جائے راکھی کرنے والا اس کو نہیں جاتا ہے بچہ بیمار ہوئے ساری رات ماں سے رہنے بہ کے رو دیئے ربا یہ بیماری میں نو لا دے میرا پتر ٹھیک ہو جائے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں صاحب فرماتے نے بھائی بھائیاں دے دشمن ہوتے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں اے باپ تے سر دا تاج محمد ماما ٹھڈیاں چھاواں سبحان اللہ کئی بھرا بھراوت شروع ہوتے ہیں اور کئی بھرا بھراوت بازو کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی کیتا گلے کی رسیاں بھی پائیاں منہ کے تماچے بھی مارے کنویں میں سکریاں بھی کھوٹیاں میرے ماتوں بیچیا موڑ موڑ کے ستایا یہ تے پیغمبر کا کلیجہ نا پیغمبر نے پھر معافی دے دی تھی مگر ڈرامہ جڑا سلوک کیتا اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کبیر کو ہاتھ پایا بھائی میرا کرتا نہ ہوتا رکھ کے تمچا ماریا مجھے کھوٹیاں تیر وقت میں کیا اللہ ایمان کا دسو حضرت عباس بھی امام حسین نے مطرح پائی جی میں یوسف علیہ السلام نے پائی سان کہ باپ والوں سکے تے ماں والوں مطرح ہے کہ حضرت غازی عباس بھی تے امام حسین نے ماں والوں پائی نہیں سان باپ والوں پائی سان مگر حضرت عباس نے کی کیتا اپنی ابا ماں بھی اپنے ویر کو قربان کر دیا اپنا ساتھی کٹا دیتا قاری صاحب کی اللہ علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مدد کی گل کی ہے صاحب صاحب کہتے ہیں کہ گم شبیر کے انواروں میں تھے غازی عباس گم شبیر کے انواروں میں تھے غازی عباس ورنہ کسی کی خاطر مائیں کون کٹاتا ہے کون کسے واسطے ماما کٹاتا ہے تو میاں صاحب نے سچا کیا نا بھائی بھائیاں دے دشمن ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں اے باپ تے سر دا تاج محمد ماما ٹھڈیاں چھاواں سبحان اللہ ماں مرے تے پیکے مک گئے پیکیاں دا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے پر ماں تک ہوتا ہے جب ماں مر جائے تو بندہ پھر گھر جان لگے تو پریشان ہوتا ہے پتہ نہیں بھابی بلائے گی کہ نہیں بلائے گی پھر سلوک کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ ماں ہے جو بسم اللہ کہہ کے استقبال کر رہی ہے ماں مرے تے پیکے مک گئے پیو مرے تے میرا میلا اے پتر مرن محمد بخشا اجڑ جاندائی میلا اولاد مر جائے تے بس کھیڑ ہی ختم تو ماں باپ اللہ کا انعام رب تعالیٰ نے فرمایا وہ
اس نے سلوک کرو، اس نہیں کرنی، چھڑکنا نہیں، مٹھیاں گلاں کرنیاں نے، وچ جاؤ، پھر مینوں آکھو ربا تو نہ تے رحم کر جویں نہ بچپن وچ میرے تے رحم۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم نعرہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شفیع الہاشمی، بسم اللہ۔ اللہ ماں باپ اللہ کا انعام ہے کہ زندگی میں ایک بار یہ دولت بازار کو نہیں، یہ دولت رب کی عطا نہیں۔ سارے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے واسطے مشن راہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندیا تیری فطرت ہے کہ تو کسے پیچھے لگنا ہے، کسے دی کاپی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کاپی کرنی ہے تو پھر میں دسنا ہے میرے یار دی کاپی کرنا، میرے یار پیچھے چل۔ انسان دی فطرت ہے نا، انسان کسے دی کاپی کرنا ہے۔ تسی جتنے تے پینٹاں پا کے بیٹھے ہو، پاکستان تساں چادراں بدی ہوندیاں سن، اتنے آ کے تساں گوریاں دی کاپی کیتی، پینٹاں شروع کر دیتی ہیں۔ اتوں ہندوستان چلے جاؤ تسی سارے پجامے تے آ جاؤ گے، پان کھان والے چلے جاؤ تو سارے پان کھان لگ پہ گے۔ یہ بندہ کاپی کرتا ہے، بندے دی فطرت ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے تو کاپی کرنی ہے ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ محمد سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پتہ جی ساڈے رسول دا کردار کی سی؟ حضرت کی مفتی صاحب بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے، پوچھ کے دیکھ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے رسول اللہ کا بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات میں کہہ دیا تو غلط نہیں ہوگی گی، رسول دا بچپن علی دے گھر میں ہے، علی دا بچپن نبی دے گھر میں ہے۔ علی دے والدین نے رسول دی تربیت کی تھی تے رسول نے ہر جگہ لسان دے مطابق بدلہ چکا دیتا۔ فرمایا تساں میری تربیت کی تھی ہے، ہن علی میری گود دے دے میں جانا تے علی جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب دا آخری وقت ہے، بیمار نے، چارپائی تے لیٹے نے، سارے بچے باپ دے ارد گرد بیٹھے۔ جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کو اپنے سینے نہ لایا ہوئے، کملی والے نے رخسار چوم دے میں آواز دیتی، ہو میرے جگر پارو، ہو میرے بیٹو، ایک دن دنیا تو جانے ہے، میں بھی جا رہے ہیں، میرا وقت آخری ہے، مینوں سب تو بڑی فکر اس محمد دی ہے جنہیں سر تے باپ کا سایہ نہیں۔ تو انہیں جو کون ہے جنہاں محمد دی رکھوالی کرے گا، کون ہے جنہاں محمد دی پرورش کرے گا؟ ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ابا جی میں وعدہ کرنا ہے، میں اپنے کول رکھاں گا، بیٹا بنا کے رکھاں گا۔ فرمایا تو طبیعت دا بڑا سخت ہے، مزاج دا بڑا کرخت ہے، تو اپنے پتروں نال پیار کدے نہیں کیتا تے یتیم نال تو کی پیار کرتا ہے، تیرے حوالے میں۔ سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، بابا میرے حوالے کرو، میں عبداللہ دی نشانی نو سینے نہ لا کے رکھا گا۔ فرمایا تو سچ کرنا ہے، مگر تو اکثر شکار تے رہنا، تو شکار تے ہونے گا، پیچھے محمد کی بنے گا۔ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، بابا میرے حوالے کر دیو۔ فرمایا تو آپ عیالدار ہے، تیرے اپنے بچے بڑے ہیں۔ نبی کریم سرور عالم دادے دے سینے لا کے سن دے پہنے کہ میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دادے دا منہ چوم کے آکھیا دادا ابو کدے اجازت دیو تے میں فیصلہ آپ نہ کرا، میں کدے کون سبحان اللہ۔ دادے دا چہرہ گلاب دے پھول وانگوں کھل اٹھیا، بیٹا محمد تو آپ پسند کر، کس چچے کو رہنا چاہنا ہے؟ رحمت عالم کھڑے ہو گئے، کمرے وال نظرہ دوڑا رہے نے، ایک ایک دے چہرے نو ویکھ رہے نے۔ اچانک رحمت عالم نے دوڑ کے جناب ابو طالب کو جفی مار لئی۔ ابو طالب نے اٹھ کے سینے لایا، بابا میں اور تے وعدہ نہیں کردا، اتنا وعدہ کرنا ہے
میں اپنے بچیاں نو پیچھے رکھاں گا محمد نو پہلے رکھاں خدا دی قسم اس وعدے دی بڑی لاج رکھی حضرت ابو طالب نے پھر حضرت فاطمہ بنت اسد خود نبی کریم فرماتے ہیں میری ماں اس وقت تک نہیں سی کھاتی جب تک میں گھر نہیں سوتا جاگ جاگ کے میرا انتظار کرتے ہیں اے علماء بیٹھے نے پوچھ کے دیکھو ساری زندگی رسول اللہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو پھر چاچی نہیں آکھیا امی ماں اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھی فرمانیاں نے کملی والے ایک باری میں میں نے دائی حلیمہ نہیں آکھیا مائی حلیمہ اما حلیمہ میری ماں حلیمہ حلیمہ سعدیہ کہتی نے کملی والا ننے اٹھا بھی تو جدو میں نے ماں کہتا سی تے قربان ہوتے دل کرنا سی حضرت مولا علی شیر خدا دی والدہ بیمار سن رسول اللہ نے اطلاع ملی کہ آپ دی چچی شدید بیمار سرکار نے فرمایا اللہ اپنی مہربانی تو نوازے کرم کر کچھ وقت گزریا سرکار کو اطلاع ملی کہ علی دی ماں فوت ہو گئی کتابت ہوتا ہے رسول اللہ دی اکھا میں اتھرواں دا سیلاب اترا ہے نبی کریم نے فرمایا میری ماں مر گئی اچھا جدو میری ماں نو غسل دیو نا اے میرا کرتا میری ماں نو پہنا دے کرم دیکھو رسول اللہ حضور نے فرمایا کرتا پہنا دے جنازہ تیار ہوگا تو میں نے اطلاع کرے سرکار میں کرتا پہنایا یا رسول اللہ جنازہ تیار رحمت عالم نے آپ جا کے جنازے کو کندھا دیتا نبی کریم نے خود جنازہ پڑھایا چار پائی جنت البقیع پہنچی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار دے نال کھبے پاسے رستہ ہے رستے دے نال چھوٹی چار دیواری ہے او قبر حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی دی ماں اتھے رکھے حضور نے فرمایا قبر تیار ہو گئی یا رسول اللہ تیار ہے فرمایا کہ میری ماں دفن نہ کریو میں ذرا قبر وچ لیٹ کے دیکھا کتنی مہربانیاں کتنی عنایتاں رسول اللہ قبر وچ لیٹ گئے کتاباں چاہتا رحمت عالم لیٹ کے پہلو بدلے فرمایا قبر اجے تانگے اور کھلی کر قبر اور کھلی کی تھی کہ یا رسول اللہ اور بہت کھلی ہو گئی ہے فرمایا اچھا ٹھہرو ایک باری میں پھر لیٹ دوسری مرتبہ سرکار پھر قبر چلے امام الانبیاء قبر وچ کھڑے ہو گئے فرمایا علی امی نو میرے ہاتھ تے رکھ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ نے ہاتھ تے ٹکیا آپ قبر وچ لٹایا قبر تو باہر نکلے قبر بند کی تھی رحمت عالم قبر تے کھلو کے بڑی لمبی دعا منگی فاروق کی آدم عرض کر دے نہیں یا رسول اللہ اج علی دی ماں تے بڑا احسان کیتا جے پہلے کرتا دیتا جے پھر جنازہ پڑھایا جے پھر کنڈا دیتا جے جنازے نو پھر دو باری قبر وچ لیٹے ہو ہن قبر تے دعاواں بھی منگدے ہو رحمت عالم دے آنسو برس گئے فرمایا عمر اس ماں دے بھی میرے تے بڑے احسان نے جب تک میں نہیں کھاندا ہے میری ماں نہیں سی کھاندی جب تک میں نہیں سا پیندا میری ماں نہیں سی پیندی میں زخمی ہو کے گھر آندا سا اے ماں میرے زخماں تے مرہم پٹی کردی ہوندی سی رسول اللہ نے امت نو درس دیتا کہ بزرگاں دا این احترام کرو چاچی لیکن کہندے نے ماں اما فاطمہ یہ عظمت ملی حضرت سیدہ فاطمہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ضمن بات آ کہ مولانا مفتی صاحب نے اعلان کیا فرمایا کل اور پاکستان تو آج ہی ہونے علی شہادت پاک حضرت مولا علی شیر خدا و عظیم ہستی نے کہ کائنات میں یہ اعزاز کسی نے نہیں ملیا جڑا آپ نے اسے چاہے کہ ولادت کعبے جو ہوئی شہادت مسجد کعبہ کی کعبہ بھی تے مسجد میں نہیں کہتا اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان اللہ کعبہ بھی مسجد
تو نتیجہ کی نکلیا حضرت مولا علی اور خوش نصیب نے جنہ دی ابتدا بھی مسجد انتہا بھی مسجد، جنہ دا آغاز بھی مسجد تے انجام بھی مسجد۔ میں کہنی نے ملانی کو آکھیا میں کہ علی بڑا کرنا ہے کدے تینوں مسجد نہیں لکھیا، کہنے لگا تیرا دل کیا ہوتا ہے باسی بھی مارے جائیں گے، میں کہا پھر سنیا بھی حوصلے میں کسا تو مسجد چلی قبلہ شاہ صاحب حضرت کی رکھوں شاہ صاحب میں کہ ساڑھے حوصلے میں کسی دے تک ڈٹے ہیں مسجد کہ موت ہوتی ہے کہ بے شک آوے مگر اس جگہ تے آوے نا جتھے انہی دی موت آئی کسیرا میسر نہ شدئی سعادت، کسیرا میسر نہ شدئی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ ثابت کسی نے نہیں ملی جڑی حضرت مولا علی کہ ولادت کعبے جو ہوئی اور شہادت۔ تو علی سنو کتھوں لبے؟ خدا دے گھر۔ بولو علی کتھوں لبے؟ خدا دے گھر۔ اور کسی نے ربائی لکھی ہے قلم توڑ وہ کہتا ہے بسر تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، بسر تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ پر سے ملا، علی ملے تو ہمیں خانہ خدا سے ملے، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ علی ملے تو ہمیں خانہ خدا سے ملے، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا، سنو علی خدا دے کرو لدے تے خدا علی دے کرو لدے۔ اے رضا فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ یہ کملی والے دنیا دے نہ ہوندے، محمد عربی دا گھرانا نہ ہوندا، ایک کائنات دی مارد وجود دی نہ ہوندی، کائنات بڑی محمد مصطفیٰ دے صدقے ایمان ملیا رسول اللہ دے گھر کو، اسلام ملیا رسول اللہ دے گھر کو، قرآن ملیا رسول اللہ دے گھر کو، ایمان ملیا رسول اللہ دے گھر کو، اور پیٹر برا والو رحمان ملیا رسول اللہ دے گھر کو۔ سبحان اللہ، سالوں تے سب کچھ اس پاک کرتا ہوں اللہ۔ میں دور نکل آیا بات کر رہا سا ماں دی، رسول اللہ نے علی دی ماں نو ماں ہی آکھے امی فاطمہ۔ حضرت حلیمہ سادیہ جا رہی ہیں نے لاٹھی پکڑی ہوئی، چادر بھی بکل ماری، ادھیڑ عمر ہو گئی، سامنے چند لڑکیاں بیٹھی ہیں، بڑی توجہ نال میری معاملات سنو نوجوانوں، دل دی تختی تے لکھو۔ لڑکیاں بیٹھی ہیں، حضرت حلیمہ سادیہ بڑھیاں دی عادت ہوندی ہے کھونڈی دا آسرا لے کے ٹیک لا کے کھڑیاں ہوندیاں، بچیاں کی کہہ رہی ہیں؟ ایک بچی کہہ دی ہے بہنوں مینوں میرے ابو دسیا ہے جڑی مدینے دی ریاست دا حکمران ہے نا او دا نام ہے محمد، تے او بڑا ہی سوہنا ہے، ویکھو تے دل کردا ہے وہ دیکھدے رہ جائیے، تے بڑا اخلاق والا ہے۔ دوجی کہنے لگی میرا بھائی بھی ویکھ کے آیا، میرا ابو بھی ویکھ کے آیا، وہ کہتے ہیں وہ ایڈے کریم نے پتھر مارن والے انہوں نے دعا دیتے۔ تیسری عورت کہنے لگی میں سنے ہیں جڑا ایک بار وہ ویکھ لینا وہ دیکھتا ہی رہتا، جو ان کے بارے سنے تھی نا لڑکیاں بیان دیا کریں۔ کہ حضرت حلیمہ سادیہ نے مسکرا کے آکھیا اور دیو جنی ایڈیاں تعریفوں پہ کر دیا نا یہ میری بکری نہ چلا رہا جدا ایڈا تذکرہ کر رہے ہو ایک میری بکریاں، انہاں آکھیا حلیمہ کوئی ہوش دی گل کر، وہ مدینے دا بادشاہ ہے تو کہنا بکریاں؟ حلیمہ نے آکھیا اللہ کی قسم بکریاں چلن یہ جڑے سونے کی تسی گل پہ کر دیا نا یہ تے مینوں امی حلیمہ کہندا سی تے میں یہ ہوش کی ہوندی سا تے میں تے سارا دے ہوش کے دیندی سا۔ ایک لڑکی کہنے لگی اچھا حلیمہ وہ بچہ ہے جڑا سنیا تیرے گھر ہے؟ حلیمہ نے آکھیا ہاں۔ دوسری لڑکی کہنے لگی وہ بچپن کا زمانہ سی تو کہڑا مفت دودھ پلایا ہے، محمد مصطفیٰ کے گھر والے تیرا گھر کرنا۔ حلیمہ
وہ بادشاہ بن گئے تو سامنے جا کے پتہ نہیں تینوں پہچانے بھی کہ نہ پہچانے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا بکواس بند کر انہیں تو بکتی پئی سی کہ پتھر مارن والے کو دعا دیتا ہے, دودھ پلان والی ڈوریاں دین والی ماں گھر چلی جائے تو مجھے نہیں پہچانے گا. حلیمہ سعدیہ نے انہوں بچیاں کو رسول اللہ نے اتنا فکر سنیا. حضرت حلیمہ کو خیال آیا کہ میں اور مدینے جاواں, میں اپنے اس بیٹے کی چڑھتی جوانی دیکھا, بچپن چاہتا سونا سکتی جوانی کتنی حسین ہو گئی. کتابہ چاہتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ چل پئیاں مدینہ پاک پہنچیاں. پتہ کیتا کملی والے کتنے معلوم ہوا نبی پاک مسجد جواز کرتا ہے. حلیمہ میلے کچیلے کپڑے گرد و غبار کپڑے پکڑی, لاٹھی پکڑی اور مسجد نبوی کے دروازے تھا. صحابہ کہتے ہیں اسی حیران ہو گئے نبی پاک منبر تو تھلے اترے. رحمت عالم نے اپنی نظریں نیمیاں کر لیا, اسی حیران ہو گئے خطبہ ختم ہو گیا ہے. کملی والے منبر تو اتر آئے نے, وجہ کیے مڑ کے ویکھیا تے سامداران خدر کے کپڑے ہاتھ مٹا کی پکڑیے, جسم تے دھوڑ پئی ہوئی ہے, ایک بڈھی دی عورت ہوئی ہوئی پئی ہوندی ہے. اسی حیران ہو گئے اس عورت نے قریب آ کے نبی کریم دے ہاتھ سر تے دوویں ہاتھ رکھے. اسی ہاتھ دیکھ کے حیران ہو گئے, انہیں چونکہ رسول دا منہ چومے. اسی حیران سا پتہ نہیں ہے بڈھی کون ہے, ایک کون ہے رسول دا منہ چومن والی. اسی قدم چومن واسطے ترسدے رہے ہیں, اے رب دعا دے تیرے دے منہ سے لین والی کون ہے. صحابہ کہتے ہیں اسی حیران سا نبی کریم نے اپنے کندھے تو کملی اتاری, مسجد نبوی بچھا دیتی, بچھا کے فرمایا امی میری کملی تے جا کے بیٹھ جاؤ. مٹی نال بھرے ہوئے پیر لے کے بڈھی کملی تے بیٹھ گئی. صحابہ کہتے ہیں ادب بھی ہاتھ ہو گئے, رسول آپ کملی تے نہیں بیٹھے, آپ تھلے زمین تے بیٹھ گئے. ہولی ہولی باتیں کر رہے سب. ادب دی انتہا سی. بڈھی نبی پاک پر دیکھتی ہے, رسول اللہ نظر چکا چکا ہے. بڈھی پر دیکھتی ہے, رسول اللہ پیار نہ دیکھتے ہیں. بڑی دیر باتیں ہو گئی, سرکار کہتے ہیں بڈھی پھر کھڑی ہو گئی. رسول اللہ نے پھر منہ چومیا. رسول اللہ نے سر تے ہاتھ رکھ کے انہیں بڑیاں دعاواں کیتیاں. بڈھی چل پئی, نبی کریم کھڑے نے ہاتھ بن کے کھلوتے نے, 2 قدم چل دی ہے, ان کے بدعا دا چہرہ ویکھدی, 2 قدم چک دی ہے, پھر کے کملی والے نوں ویکھدی. جب تک سامنے رہی حضور کھلوتے رہے, بڈھی دروازے تو باہر نکلی. رحمت عالم نے کملی اٹھائی, اپنے کندھے تے رکھی, منبر تے کھلو گئے. او میرے غلاموں میں گل پیا کرتا تھا, صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں, یا رسول اللہ اتنا تے کرم کر دیو, دسو نا اے خاتون کون ہے. مکے تے نہیں ویکھی, مدینے تے نہیں ویکھی, مدارات وچ نہیں ویکھی. اے کون ہے جڑی تواڈے منہ بوسے دیندی رہی, اے کون ہے جڑی کملی تے جا کے بیٹھی, اے کون ہے جڑی تواڈے سر تے ہاتھ پھیردی رہی. نبی کریم نے فرمایا او میرے غلاموں, اے تیری اماں حلیمہ سعدیہ ہے, جنہیں مینوں روٹیاں دتیاں نے, جڑی مینوں کھلاندی رہی ہے. سبحان اللہ. پیٹر برادر جدوں نے بابا ایمان نال سوچو, جس رسول نے دل وچ دائی دا احترام ہے, اپنی مائی دا کتنا ماں اللہ کا انعام. شاید کہتا ہے ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے, ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے, ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے, ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. دنیا نے غماں دا سکایا بچہ جب گھر ہوتا ہے, ایک باری ماں سینے نہ لال میں دکھ مٹ جاندے نے. ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے, ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے, ماں لطف ہے سکون ہے, شفقت ہے پیار ہے, ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے.
پروردگار ہے علماء میں تیرے پوچھ کے ویکھ لو ماں دا ایڈا مرتبہ ماں دی عزت ماں دا ایڈا پیار ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے شاہ حسین امام حسین ہر روز سیدہ کی قبر پہ جاتے دعا کرتے ماں کی قبر پہ چھوڑا ساڑھے ملک میں بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ بڑے کمال امام صاحب اور کتابہ چاہتا ہے کہ اللہ نے امام محمد کو بہت زیادہ حسن دیتا ہے آپ نے حسن کا شورہ پورے علاقے تھی کہ مسلمانہ کا امام بہت ایک مرتبہ بصرے بازار میں آپ نے آنا سے کسی کام واسطے گزرنا سے دبا تو شور پہ گیا کہ مسلمانہ کا امام آ گیا حسن دیکھنے واسطے ہر بدن دل کرتے ہیں اسے مدد کی قید نہیں ہوئی مجوسی یہودی عیسائی مسلمان سب کھڑے ہوتے ہیں امام کی چکر پہ کہ امام سنے بہت سنے دیکھیے مسلمانہ نے امام نے سننا بڑا چاہتا ہے کتابہ چاہتا ہے دنیا کبھی حضرت امام محمد بازار میں تشریف لے آئے بازار پر گزر رہے خدا کی قسم ہے کتابہ چاہتا ہے کیڑا کیڑا آپ کو بیتا گیا کلمہ پڑھا جیڑا جیڑا بندہ گیا جتوں لگتا گیا سبحان اللہ امام صاحب بازار تو گزر گئے مگر کلمے دی گونج پئی عیسائی بھی پڑھ رہے نے یہودی بھی پڑھ رہے نے مجوسی بھی پڑھ رہے نے مسلمان بھی پڑھ رہے نے پورے بازار میں کلمے دی گونج پئی سی لا الہ الا اللہ کہو لا رسول اللہ کا غلام نام محمد تے رب نے دیتا ہے حسن تے جنہیں ویکھیا انہیں کرنا پڑے جنہیں پرانے مسلمان کرنا انہاں نو مسلم بھائیاں نوں سب تو پہلے اسلام کی مبارک کہ سانوں بڑی خوشی ہے تسی مسلمان ہو گئے بہت خوشی مگر ساڈا سوال یہ ہے کہ ساڈے امام نے اسلام کی صداقت تے کوئی واہ نہیں کیتا ساڈے امام نے تو اسلام کی دعوت نہیں دی ساڈے اسلام نے اسلام کی اقلیت تے کوئی تقریر نہیں کی ساڈا امام تے خالی خاموشی نال گزار اسی پوچھ سکنے ہیں وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ کی پیٹر برا والا سنو نہ مسلمہ نے رو کے آکھیا تواڈے امام کا چہرہ ویکھیا ہے اسا ایک گل سوچیے تے کلمہ پڑھ ہن آکھیا کی سوچیا ہے رو کے کہنے لگے خدا دی قسم امام محمد دا چہرہ ویکھ کے اسا سوچیا مسلماناں دا نکا محمد ایڈا سونا تے بڑا محمد کتنا سونا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی مسلماناں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا تے بڑا محمد کتنا سونا ہوے گا اللہ اکبر کس جان والے امام ایک نوجوان آپ کی خدمت کی جایا کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ ہے فرمایا کچھ کہنے لگا کوئی بندہ قسم چکے کوئی بندہ قسم چکے کہ میں کعبہ شریف کی دہلیز میں جا کے پوچھا دیا بیمار ہو گیا پہلے پیسہ نہیں مکہ شریف نہیں جا سکتا وہ بندہ اپنی قسم کو کس طرح بندہ میرے بھائیوں میری بات دل کی تحقیق کرو سنو امام قسم چکی ہے میں بیت اللہ شریف جا کے کعبے دی دہلیز دا بوسہ دیاں گا مکے نہیں جا سکتا پیسہ کوئی نہیں بیمار ہو گیا ہے کوئی پریشانی ہے امام محمد نے فرمایا فکر کی ضرورت نہیں وضو کر کے اپنی ماں میں مٹی نہ بھرے ہوئے پیر تو لگے قسم پوری ہو جائے گی اللہ کس دے پیر کیوں اپنی ماں دے مقبولے دی ماں دے چلا اپنی ماں کیونکہ جنت اپنی ماں دے پیر امام نے فرمایا ماں دے پیر تمہیں قسم پوری ہو جائے اچھا نوجوان رو بھی امام نے فرمایا بیٹا روتا کہ وہ رو کے کہنے لگا حضور مسئلہ میں ہے قسم نہیں تھی فرمایا جا ماں دے پیر تم ٹھیک مار کے کہنا کہ میری ماں تے مر گئی ماں دیتا ہوں دی تے میں پیر تم کے قسم پوری کر لیتا ہائے میری قسم کنے پوری ہوئے گی
امام محمد نے فرمایا رو نہیں، ماں دی قبر تے چلا جا، پیروں والے پاسے پئی ہوئی مٹی جملہ قسم پوری ہو جائے گی۔ ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے تھے شاہ حسین، ہر شب نیا چراغ جلاتے تھے شاہ حسین، چلتے ہیں جب حسین مدینہ کو چھوڑ کر، نانا کے بعد پہنچے ہیں ماں کے مزار پر۔ ماں دی قبر تے امام حسین آئے، ماں دی قبر چومیا، بوسہ دے کیا اماں حسین پر تو قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے۔ تو ماں عظیم، ہر دور وچ عظیم، ہر مذہب وچ عظیم۔ ماں نوں رب نے بڑیاں عزتاں تے بڑیاں رفتاں تے برکتاں تو نواز، اور ماں جس طرح اولاد کا خیال کر دی ہے خدا کی قسم کوئی نہیں۔ بچہ ملک تو باہر ہوتا ہے تے بڑھے والدین چارپائی تے بیٹھے، اچھا بیوی نوں اپنے خامد نال پیار ہوتا ہے، بچیاں نوں باپ نال پیار ہوتا ہے، بیوی دعا کر دی ہے یا اللہ خامد خیر نال واپس آوے، مگر اس دعا چ پیار نال لالچ بھی ہوتا ہے، پیسے کما کے لے آئے گا، زیور بنوا کے لے آئے گا، بچے کہنے نے ابا خیر نال واپس آوے، مگر اس پیار کے لالچ بھی ہوتا ہے، ساڈے واسطے کھلونے لے کے آئے گا، کپڑے لے کے آئے گا۔ بوڑھے ماں باپ چارپائی تے لیٹے میں، نہ پیسے دی شوق، نہ کھلونے دی شوق، نہ کپڑے دی شوق، پاسا بدل دے تے کہندے نے ابا پتر آ خیر نال واپس آ جائے۔ ایسی بے لوث محبت، بغیر لالچ دے ایسی محبت۔ میری تو زندگی دا اکثر وقت سفر گزریا پروگراموں تے، اور میری زندگی دا ترس تجربہ رات واپس کر گیا نا تے دستک دیتی ہے، بیل دیتی ہے، بیوی دی آواز بعد میں چاہیے، بچیاں دی آواز بعد میں چاہیے، ماں دی آواز پہلے آئیے، بیٹا آ گئے۔ میری والدہ شدید بیمار سن، میں رات 2-3 بجے واپس آیا تو میں نے جتیاں اتار دی تھی کہ سیڑھیاں چڑھنیاں نے تو امی دی اکھ نہ کھل جائے، انہوں نے نیند خراب ہو، تو میں ننگے پاؤں سیڑھیاں چڑھیا۔ جدو میں دروازہ آہستہ جہا کھولیا تو چارپائی تے بیٹھے ہوئے تے فرمان لگے ابو بکر بیٹا آ گئی، تے میں آخیا امی میں تو جتیاں تھلے لا کہ تھوڑی نیند خراب ہو۔ پیٹر برا والوں میری ماں نے رو کے آخیا ابو بکر بیٹا میری بات دل دی تختی تے نوٹ کر لے، ماواں دے دلاں دا رابطہ جتیاں دی ٹھک ٹھک نال نہیں ہوتا، دلاں دی ٹھک ٹھک نال ہوتا ہے۔ یہ دل بجھ جاندے نے ماں، یہ اس کو پتہ ہے جس کے سر تو ماں باپ کا سایہ ہوتی ہے، یہ چھتری اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ جناب الحاج مظفر غفور صاحب نے والدہ کی قبر کو منور کرے، انہوں نے والدین کی قبر کے خدا اپنی رحمتوں میں منظور فرمائے، خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ حضرت قبلہ ہاشمی صاحب ساری جماعت دے عظیم عالم دین، ممتاز عالم دین اور میرے انتہائی محب مشرف بھائی، آپ زینت محفل پڑھے گا، میں مناسب سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی چند منٹ اپنے خطاب کو نوازن اور ملفوظات کو آپ تمام ذات محبت نہ درود کی کرو تو آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ سچی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوئے تو روزہ رکھیا ہوئے تو اثر تو بعد کوئی سنان تو دل نہیں کرتا، کوئی کھان تو دل کرتا کہ تصا تقریر سے لا دیتا ہے۔ تاہم میں حاجی صاحب کو دعا کرنا ہے، اور بھائی ذاکر محمود صاحب، نعیم صاحب، فہیم صاحب، وہ ایک تعلق اور تعلق کے بنا پہ تعلق ہو گیا۔ خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ اس کو شرک صدا بحال رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔